یہ کون سا عقیدہ ہے؟ ہم تو بس یہی جانتے ہیں کہ سب سے کیا نبی، کیا ولی، کیا جبریل، کیا اسرائیل، کیا میکائیل، کیا اسرافیل، یہ ساری کائنات مل جائے، میرا نبی سب سے بڑا ہے، سب سے جدا ہے۔ میرے اللہ نے میرے نبی کو سب سے بڑا بنایا ہے، سب سے سب سے بالا نبی، سب سے بس میرے دوستو ذرا سنو، میرے نبی کے عشرہ مبشرہ جو صحابہ ہیں ان میں ایک عبدالرحمن بن عوف بھی ہیں۔ یہ اتنے امیر صحابی کہ جب ان کا وصال ہوا، حالانکہ روزانہ 10,000 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، 400 بکریاں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، بعض اوقات یہ 1000 تک بھی تعداد چلی جاتی ہے، روزانہ کئی درجن، بعض اوقات 100 تک بھی تعداد جائے، یہ غلام آزاد فرماتے ہیں۔ اور پھر اس کے باوجود جب ان کا وصال ہوا، ان کی 4 بیویاں بچے نہیں، بیویاں جب ان کا حصہ انہیں دیا جانے لگا، وہ جو ان کے مکانات ہیں، وہ جو محلات ہیں، وہ جو زمینیں ہیں، وہ جو جائیدادیں ہیں، وہ جو ان کی دیگر غیر منقولہ جائیداد ہے، اسے چھوڑ کر یہ جو سونا ہے، سونا، وہ سونے کی جو اینٹیں ہیں جب انہیں کاٹا گیا تو وہ کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں، لیکن اینٹیں نہیں کٹی۔ میرے دوستو ذرا سوچو کہ اس صحابی کی کتنی دولت ہوگی۔ اس سے کسی نے پوچھا، او اللہ کے نبی کے یار جی یہ بتاؤ نا کہ یہ کرم کیسے ہو گیا؟ آپ فرماتے ہیں بس 2 روٹیوں کا بدلہ یہ سب ملا ہے۔ اچھا نا، یہ حدیث تھوڑی سی وہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ قال علیہ عبدالرحمن بارک اللہ لک، پر بیک گراؤنڈ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ حدیث ایسی ہے کہ حضور نے فرمایا جاؤ اللہ تمہیں برکت دے، پر ڈھالتے دسو کیوں، کوئی ریزن، حضور نے یہ دعا کیسے دی، کس موقع پہ دی، کوئی اس کا بتاؤ تو۔ یار لوگوں، یہ ہمارے یار لوگ بڑے چھپاتے ہیں اس مسئلے سے، کیونکہ ذکر جو رسول کے بیچ میں شہزادوں کا آ جاتا ہے۔ درمان میں خود فرماتے ہیں، میں ایک دن حضور کی بارگاہ میں آیا، ابھی پہنچنے لگا ہی تھا کہ میرے کانوں میں حسنین کریمین کی آواز پہنچی۔ حسن کہتے ہیں نانا آج کھانا کوئی نہیں کھایا رہا، اور بھئی آپ کو پتہ ہے جہاں پیار اور لاڈ ہوتا ہے، ماں زیادہ لاڈ کرتی ہوئی ہے باپ، آپ کو پتہ ہے باپ زیادہ لاڈ کرتا ہے تو بچہ سب سے پہلے آگے کرتا ہے ماں آج میں نے کھانا نہیں کھایا۔ تو چونکہ ماں باپ سے بھی زیادہ لاڈ ان شہزادوں سے حضور کرتے تھے، اس لیے یا کر ہر بات حضور سے شیئر کرتے تھے۔ حسن پاک ہے نانا ہم نے کھانا نہیں کھایا رات کا بھی، حسین پاک ہے نانا میں نے نہیں کھایا، حضور بے قرار ہے کیونکہ بزم میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کو علم کی خیرات بانٹ رہے ہیں۔ حضور نے دیکھا کون ہے وہ ان کے کھانے کا بندوبست کرے؟ عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں اس سے پہلے کوئی پوچھتا جاتا میں باہر تھا وہیں سے دوڑتا ہوا گھر گیا، گھر جا کر میں نے دیکھا 2 روٹیاں تھیں، 2 روٹیوں میں ایک پہ ڈالا حلوہ، دوسرے پہ ڈالا حلوہ، جس میں شہد کا تھا، شہد کا حلوہ ڈال کر میں لے کے آ گیا اور آ کر میں نے پیش کیا، حضور اجازت ہو تو شہزادوں کو کھلا دیں؟ ہاں کھلاؤ۔ حسن پاک کی آگے رکھا، حسین پاک کو لا کر پیش کیا، شہزادے کھاؤ، شہزادے کھاؤ، دونوں نے کھایا، حضور کے پاس گئے، کھانا کھا لیا؟ جی بابا کھا لیا۔ فرماتے ہیں حضور نے مجھے دیکھا، دیکھ کے فرمایا بارک اللہ لک فی دنیا کا و فی آخرت کا، اللہ تجھے دنیا میں بھی برکت دے دے، اللہ تجھے آخرت میں بھی برکت دے دے۔ اچھا توجہ کرو سرکار، روٹیاں کتنی تھی؟ 2۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم
مجھے برکت کی دعا عطا فرمائی وَلَوْ رَفَعْتُ حَجَرًا لَرَجَوْتُ أَنْ أُصِيبَ تَحْتَهُ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً. مجھے اتنا یقین ہو گیا ہے جب میں تجارت کے لیے جاتا ہوں مجھے یقین ہے میں پتھر بھی اٹھاؤں گا نیچے سے یہ سونا نکلے گا یا چاندی نکلے گی. فرماتے کیوں؟ اس لیے کہ ایک اور دن سے مروی حدیث ہے. فرماتے میں تو باتوں کا ڈر رہتا ہوں کہ کہیں جو اللہ نے آخرت کا وعدہ ہم سے کیے ہوئے وہ دنیا میں تو نہیں دے گا اللہ. لیکن فرماتے پھر مجھے فوراً یاد آتا اللہ عبد الرحمان کو دنیا میں برکت دے دے آخرت میں بھی برکت دے دے. آپ سے جب بھی کوئی پوچھتا عبد الرحمان یہ سب کیا ہے آپ یوں کرتے جن کو پتا ہوتا وہ تو سمجھ جاتے جسے پتا نہ ہوتا وہ کہتا کیا دو. آپ فرماتے بس وہ 2 روٹیاں ایک شہزادہ حسن کی خدمت میں ایک حسین کی خدمت میں سمجھ گیا وہ ایک کے بدلے رب نے دنیا دے دی ہے اور ایک کے بدلے میری آخرت سمجھنے والی ہے. جی حضور کی آل سے کیا گیا احسان اس کو بدلہ چوکھا ملتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اس دنیا میں کوئی یاد کرو حضور کی آل کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آج حسن حسین تو ہمیں نہیں ملیں گے پر ان کا خون تو موجود ہے. سادات کی خدمت کریں سادات کی عزت کریں. سید ذاتیاں بیوائیں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں تم محرم کے جا کر شیعہ سنی سارے سب دیکھ پکا کے ڈرامے لگاتے ہم نے بڑا انعام کرنا نیاز پیش اور تیری یہ نیاز کی تیرے بوٹھے پہ ہماری ہے کہ رسول کی بیٹیاں لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہیں. نبی کی شہزادیاں وہ بھوک سے ان کے بچے پیاتے ہیں ان کے جسموں پر دوسرا تیسرا جوڑا کپڑوں کا نہ ہو سردی میں جس انسان کے لیے گرم لباس نہ ہو اور تو نیازیں میں سو لے کے پکاتا ہے. ضرور پکاؤ میں منع نہیں کرتا ہوں لیکن ذرا دیکھو تو ایک بندہ پیاس سے مر رہا ہو آپ اس کے آگے حلوے کی پلیٹیں رکھیں وہ کہ پانی تم جا کے جناب گوشت لے وہ کہ پانی پھر تم آگے جناب ککڑ لے وہ کہ پانی پھر آپ جناب اس کے آگے چوری لے وہ کہ پانی تم چاول لے وہ پانی تم اسے کوئی یار پانی مہنگا ہوتا ہے کہ ککڑ مہنگے ہوتے ہیں. اس نے کہنے مہنگے سستے کو چھوڑ مجھے اس وقت ضرورت پانی ایمان سے بتا جسے پانی ضرورت ہے اس کے لیے ککڑ کی کیا حیثیت کیا مہربانی کرنا اس کو پانی. یہ درست ہے کہ آل رسول کے لیے آپ آواز بلند کرو گے ملے گا اجر ملے گا دیکھ پکاؤ گے اجر ملے گا. پر خدا کے بندو وہ جو دیکھ پکا کے مشکنڈوں کو کھلاتے ہو وہ یار اسی دیکھ کے پیسے صحیح ذاتیوں کی خدمت میں پیش کر دو نا سادات کی خدمت میں نیاز پیش کر دو. جن کی بچے ہیں ان کا خیال نہیں کرتے اس کا خیال نہیں کرتے اس خون کا خیال نہیں کرتے تم حلوے مانگے خود کھاتے ہو اپنے پیٹ کے شیعہ سنی سارے اس میں کسی مطلب کی کوئی تمیز نہیں ہے سارے پیٹ مان کر باہر چلے جاتے ہو کہتے ہو حسین ہم سے کچھ اس طرح کچھ نہیں ہو گے. بندہ بن خیال کرو سارے اگر محلے میں سید ہیں تو چیک کرو کہ کہیں سید زیادہ بھگت تو نہیں ہو رہا ہے زور تو نہیں. اور میرے نبی نے فرمایا جو میری آل بیت اور ایک حدیث کہتا ہے اندر بنو عبد المطلب اتھے بنو فاطمہ کا نام ہی کوئی نہیں ہے حسین بھی شامل چودھری اور وہی میں فخر کرتا ہوں اللہ کا شکر ہے میں بنو ہاشم میں سے ہوں میں حضرت عباس کی اولاد میں سے ہوں مجھے شکر ہے اللہ کا کرم ہے مجھ پر میرے شجرے میں کوئی ایک بھی کافر نہیں گزرا. اور کمال کی بات یہ حضرت سیدنا آدم سے لے کے آج تک جو شجرہ میرے پاس موجود ہے اس میں کوئی کافر نہیں سارے موحد تھے. کوئی بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ ہاں ہاں کیونکہ حضور کا نور پاک ہے وہ طیب طاہر پشتوں سے منتقل ہوا ہے اس لیے کوئی ایک بھی غیر موحد حضور کے شجرے میں نہیں آیا. تو ہم ایک شخص بنو ہاشم سے حضور نے فرمایا میرے بنو عبد المطلب میرے دادا کی اولاد میں سے کسی کے ساتھ اگر کوئی احسان کرے گا میں قیامت والے دن باقی کام بعد میں کروں گا اس کو بدلہ پہلے عطا کروں گا. تو بتاؤ اگر جو بنو عبد المطلب کے لیے اتنا بڑا انعام ہے تو بنو فاطمہ کے لیے کتنا بڑا انعام ہوگا. ارب پتی ماؤ
ارب پتی، اس کے سامنے اس کے بچے کو 100 روپے کی چاکلیٹ دے دو، ہم خوش ہو، حالانکہ پیسے کی کمی بتاؤ تو 100 روپے کی چاکلیٹ کی کیا حیثیت؟ تو کہتے ہیں حیثیت نہیں پر دل خوش ہو گیا کہ میرے بچے کے ساتھ اس نے پیار کیا اور فاطمہ بھلے کائنات کی مالکہ ہے، ذرا اونچا بولو سید زہرا کونین کی ملکہ ہے، مخدومہ ہے کونین، اور معاف کرنا مجھے یہ آج تک سمجھ نہیں آئی ہے کہ ایک باپ کو لے کر کوئی ادھر لڑ رہا ہے کوئی ادھر لڑ رہا ہے، سیدھی طرح اہل سنت والا عقیدہ اختیار کرو، نصف دین والا عقیدہ اختیار کرو۔ ہم یہ باغوں کے چکر میں پڑتے ہی نہیں کہ وہ کون سے باغ کی مالکہ تھی، وہ کتنی کھجوروں کی مالکہ تھی، وہ بندہ کا بچہ بن تو باغ کے چکر میں پڑا ہے۔ میں تو فاطمہ کو کل کائنات کی مالکہ مانتا تھا، جنت کی مالکہ بھی زہرا ہے۔ کائنات کی مالکہ ہے زہرا، اللہ کی قسم ہے لوگوں، سب کچھ اللہ نے اپنے حبیب کو دیا اور حبیب کی رضا زہرا پاک کی رضا کے اندر ہے۔ جس سے زہرا راضی اس سے رسول راضی، جس سے رسول راضی اس سے میرا رب راضی۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کا شارٹ کٹ راستہ حضور ہے اور حضور کو راضی کرنے کا آسان راستہ سید زہرا پاک کی ذات ہے۔ اور سید زہرا کو راضی کرنا ان کے بچوں کو راضی کرو، ماں ویسے ہی خوش ہو جاتی ہے۔ بھلے وہ کائنات کی ملکہ ہیں، کونین کی مالکہ ہیں، لیکن اگر ان کے بچوں سے پیار کرو گے، ان کی خدمت کرو گے، زہرا پاک خوش ہو جائیں گی۔ وہ خوش ہوئی تو حضور خوش، حضور خوش تو رب خوش، اور رب خوش تو پھر سب زیادہ خوش ہو گئے۔ آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے۔ اے ایمان، یہ تمہیں اتنی دولت مل گئی، اس کی ریزن، اس کی وجہ، اس کا سبب کیا ہے؟ تو جواب آتا ہے میرے حق میں زہرا کے بابا کے ہاتھ اٹھ گئے تھے۔ تو پھر مجھے کہنا ہے نا کہ اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا، وہ بڑی ناز سے جب دعا اے محمد، اور بڑا کمال کا جملہ کہ جلو میں اجابت خواصین رحمت، بڑی تو جس گزک سے دعا جب یہ نعت پڑھی جا رہی تھی، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال ان کے کانوں میں خطیب صاحب کی پڑھتی ہوئی یہ نعت کی آواز سنی، رک گئے، مسجد کے دروازے پہ نعت کو سنا، پھر ایک قلم نکالا، کاغذ نکالا، پھر اپنی طرف سے 2 اشعار لکھ کے بچے کو دیے، جاؤ جا کر خطیب سے کہہ دو، نہ جانے یہ کس عظیم عاشق رسول کا کلام ہے، اس میں یہ 2 شعر میرے بھی شامل کر لو۔ تو چونکہ روح اقبال خوش ہو جائے گی، اس لیے میں مفکر اسلام، مفکر پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی روح کی تسکین کے لیے میں ان دونوں اشعار کو یہاں شامل کر رہا ہوں۔ علامہ نے قلم اٹھایا اور لکھ دیا، وہ کیا لکھتے ہیں کہ تعجب کی جا ہے کہ پھر دو سے اعلیٰ، تعجب کی جا ہے کہ پھر دو سے اعلیٰ، تعجب کی جا ہے کہ پھر دو سے اعلیٰ، او سجائے خدا، بنائے خدا اور بسائے محمد، بنائے خدا اور بسائے محمد، اور تماشا تو دیکھو اور جہنم کی آتش، تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش، لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ وہ جی یہ کیا
کیا شرک کر دیا کہ لگائے خدا بجائے محمد. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد اللہ سے تکڑا ہو گیا کہ اللہ جلا رہا ہے یہ ہو جا رہا ہے. میں نے کہا تو سمجھا نہیں, رب نے تو جلائی ہے یہ جہنم محبوبہ یہ دشمنوں کے لیے. گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے, آیا ہمیں آیا ہوں سرکار کہیں گے, سر سجید میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں, امت کی بخشش کا اصرار کریں گے. میں بتانے لگا ہوں کہ وہ جہنم کی آگ بجھائیں گے کیسے, سر سجید میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں, امت کی بخشش کا اصرار کریں گے. پھر رب کیا کہے گا کہ یہ کار و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے, تیرے جانے والوں سے ہم پیار کریں گے, تیرے جانے والوں سے ہم پیار کریں گے. اقبال لاہوری نے جب وہ حدیثیں پڑھی تو وہ یہ لکھنے پہ مجبور ہو گیا کہتا ہے کہ تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش لگائے خدا اور بجھا جائے. یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور اور اللہ کی لڑائی ہوئی اور حضور جت جان گے اللہ ٹہ جائے گا, یہ کوئی پروانی نہ کھاڑا مارا, یہ پیار ہے اللہ اور نبی کا پیار ہے. یہ جو کچھ ہوگا یہ ٹکر میں نہیں ہوگا, یہ پیار میں ہوگا. جتنے تلے بول سو بس میں گھنٹہ اور لاسنا ہے, جو کچھ بھی ہوگا ٹکر میں نہیں ہوگا. ٹکر میں ہم نالی گلی سے نالی کسی کی نہیں بولنے دیتے, ٹکر میں کسی کو لیٹ نہیں اٹھانے دیتے. اور جب پیار محبت آ جائے تو سو سو بنا لیتے ہیں. نہیں سمجھ آئیے, سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ٹکر نہ بناؤ اللہ نبی کی, یہ ٹکر والے نہیں ہیں, یہ پیار ہے ان کا آپس میں. اور میں آپ کو یہ پیار کی پاور بتاؤں, حدیث پڑھوں گا, میں آپ کیسے میرے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو قیامت والے دن یہ جو چھوٹا سا بچہ بچہ دو بار ٹین کی تھی کہ مر گیا, اس کو کہتے ہیں سر. اور گل سمجھ آئیے, نکا جی کچا بچہ. حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن یہ کچا بچہ اللہ سے جھگڑا کرے گا, اللہ سے لڑائی کرے گا. اللہ یراغ مربع کا معنی آپ اس کو ٹیکنیکلی صحیح لغوی کر ہی نہیں سکتے. راغ میں یراغ کہتے ہیں ناک لگڑانا, اس کو معنی ہم کریں گے شدید جھگڑا کرنا. اور میرے استاد کرام نے فرمایا کرنے کے ترجمے میں کرو شدید بحث کرے گا. کیا کرے گا؟ وہی ہوتے کوئی لگم کے نہیں چل رہی ہے بلکہ بحث کرے گا. کس چیز کی؟ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا, ناڑ سمجھو, ناک لٹکی ہوئی, اور کہے گا یا اللہ یا میرے ماں باپ کو بھی جنت میں میرے ساتھ بھیج, اور نہ میں بھی حضور میں ان کے ساتھ. تو میری گل سنو, آپ کا ملازم ہونا, آپ کو کچا بھی کھانا کھانا, میں نہیں دفعہ نہ کھانا نہیں. گل سمجھو تو نکا بچے ہو گئے, ماں پیچھے پتر روٹی کھا دیا, ماں نہیں کھاتی, تو میرا چاند, میرا سجن, اور میرا کالو, اور میرا مونا, کیا ہوا میرے بیٹے کو, کیا ہوا, میں نہیں کھاتا, میں یہ نہیں کھاتا. اچھا میرا پتر میں یہ بنا, میری بات آپ نہیں سمجھے, یہ پیار ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ بچہ ترنگ میں آیا ہے, جب اللہ اس سے پیار کرے گا وہ ویسے بھی اللہ 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے. ترنگ میں آیا, ترنگ سمجھتے ہو, اللہ شکر میں نہیں جاتا جنت میں,
اچھا میرے ساتھ میرے ماں باپ کو بھی بیٹھے گا پھر میں بھی ان کے ساتھ دوزخ میں جاؤں گا. اللہ فرمائے گا ایوہ وہ نہ لڑو بچے، نہ لڑو، نہیں بحث کرو اللہ سے لڑنے والے بچے. چل یہ تیرے تقاضا ہے نا کہ ماں باپ تیرے اللہ چل پکڑ لے رہے ہیں. اللہ سمجھو حضور فرماتے ہیں دوڑ کے جائے گا اور اس کے پاس نہیں ہوگا کہ کیسے کھینچے وہ اپنی ناڑ کو نہ کسی کبھی ماں کے ساتھ کو باندھے گا کبھی اٹھے تو یہ اس کو ڈر ہوگا کہ کہیں فیصلہ بدل نہ جائے. ماں باپ کو پکڑ کے کہیں لے جائے گا اور میں سر سے جاؤں بچہ بھی نہ لاڑ پیار سے پکے جنجنوں کو پکڑ کے کہاں لے رہا ہے جنت. تو جو کچا بچہ نہ 3 میں نہ 13 میں بس ہے چھوٹا سا بچہ ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ یہ جو بے گناہ ہے اس کو جہنم میں ڈالا جائے. اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جنتی اس کے مومن ماں باپ کو جنت دے دے گا. وہ اللہ کے بندو وہ جو نہ 3 میں نہ 13 میں وہ پکڑے ہوئے جھانکیوں کو جنت میں لے جا سکتا ہے، تو جو ہے یہ ساتھ کے جو مطلوب کائنات ہے مقصود کائنات ہے جس کے رب نے جنت بنائی ہے، جس کے لیے ساری کائنات بنی ہے، جس کے لیے زمینیں سجی ہیں، جس کے لیے آسمان، جس کے لیے بہاریں، جس کے لیے آبشاریں، جس کے لیے کہکشائیں، جس کے لیے سورج، جس کے لیے ستارے، جس کے لیے یمین، جس کے لیے جزار، جس کے لیے دریا، جس کے لیے بہار، جس کے لیے بلبل، جس کے لیے ترنم، جس کے لیے گل، جس کے لیے تبسم، جس کے لیے دریا، جس کے لیے روانی، جس کے لیے سمندر، جس کے لیے طغیانی، جس کے لیے صحرا، جس کے لیے تنہائی، جس کے لیے سمندر، جس کے لیے تنہائی، جس کے لیے ملچے، جس کے لیے ملچے، ان یہ کلیاں، یہ مہا، یہ چمنستہ، یہ دبستہ، یہ صحرا، یہ ساری کائنات اس محبوب کے لیے بنائی ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ جب وہ کہے گا یا اللہ یہ میرے ہیں تو رب انکار کرے گا؟ رب فرمائے گا محبوبہ جو تیرا ہو گیا وہ میرا. تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش، تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش لگائے خدا اور سدائے لگائے خدا. اہل سنت کے عقیدے پہ ویسے ہی بغیر سمجھ کے نا انگلیاں نہ اٹھاؤ. یہ شرک کی بات کرتے ہیں، شرک نہیں اصلی توحید کی بات کرتے ہیں. کس کی بات کرتے ہیں؟ اور توحید کے سارے راستے دربار محمد سے ہو کے جاتے ہیں. توحید کے سارے راستے دربار رسالت سے ہو کے جاتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہتا، یہ حضرت عمر کہتے ہیں. امام حسین پاک ہے میرے بابا کے ممبر سے نیچے اترو. اچھا جمعے کا خطبہ حضرت عمر نیچے لاڈ سے پیار سے شہزادے کو اٹھایا ممبر کے ساتھ توجہ. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نیچے اترے ایسے نہیں اترے، سر سے ماما کی اتار یوں کی اور فرمایا انما امت اللہ فی رؤوسنا وانتم یا حسین. حسین کی عمر کے سر پہ جو عزت کے بال ہیں یہ رب نے اگائے ہیں کہ تم محمد والے محمد نے اگائے ہیں. دوسری روایت جس کو امام صاحب نے لکھا ہے وہ بڑے مزے کی ہے. آپ حضرت حسین کے ہاتھوں کو پکڑے نیچے بیٹھے جیسے بچے کے سامنے اندر بیٹھتے نیچے بیٹھے اور آنکھوں سے چھم چھم آنسو. فرمایا حسین تم ٹھیک کہتے ہو، عمر کو تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے تھے، اس کو کیا پتا تھا خدا کون ہے، اسے کیا پتا تھا آخرت کیا ہے، اسے کیا پتا تھا جنت کیا ہے دوزخ کیا ہے. حسین خدا کا پتا بھی جنت دوزخ سب کسی کا پتا تیرے نانا نہیں تو عطا فرمایا. اب بات سمجھ آئیے تو بھئی اب بات سمجھ آئیے کہ توحید کے سارے راستے دربار رسالت سے ہو کے جا جائے. صحابہ نے اللہ کو پہچانا حضور کے واسطے سے، ہم بھی اللہ سے پیار کرتے ہیں حضور کے واسطے، کیونکہ ہمیں حضور نے بتایا ہے
اور بڑا جملہ میں نے ایک عالم دین نے فرمایا صحیح معنی میں میلاد بیان کرو نا تو توحید ایسے بیان کرو، کیونکہ جب ہم میلاد بیان کر کے کہتے ہیں کہ حضور کی انگلی کا اشارہ چاند پہ ٹکڑے ہو گئے، اشارہ کیا سورج واپس پلٹ آیا، تو اب جب ہم اس کو ٹیکنیکلی ڈیل کرتے ہیں نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اشارہ ہے یہ ایک واہمی لکیر ہے جو مشیر سے مشار الیہ کا دکھائی گئی، دیکھو درمیان میں کچھ نہیں، واہمی لکیر ہے، اور اگر یوں کر کے میں آپ سے یوں کروں تو میں آپ کے سر پہ پڑے ہوئے ایک ذرے کو بھی نہیں ہٹا سکتا، کیونکہ درمیان میں مادیت کی کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ پر حضور یوں کرتے ہیں نا، یوں، بلکہ یوں سمجھو حضور یوں کرتے ہیں، چاند کے دور تم سمجھے نہیں ہو۔ میں اس پہ جو بات کیا کرتا ہوں اکثر میں نے کئی جگہ کہی ہے، مزے کی بات ہوتی ہے، اپنا اپنا ذوق ہے، شاہ جی آپ کی نظر کرتا ہوں، یہ جو چاند تھا نا، چاند یہ حضور کا گجا ہوا تھا، گجا ہوا سمجھ نہیں سمجھ میں بیٹا میں نے کہا دیا اس نے فوراً بولا جی پکڑا دیا، اس کا مطلب ہے کہ میرے اشاروں کو ایک سے نو پرابلم، میرے 2 منٹ زیادہ لگیں گے لیکن مسئلہ صحیح سمجھنا شاہ جی یہ ادھر کیوں آ جا رہا ہے، ادھر کیوں نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اشارہ پین دے گا۔ کیا نام ہے؟ کیانی صاحب، کیانی صاحب آپ تو ناراض ہو جائیں گے، چودھری صاحب میں کیا سنا نوٹ کٹی نوٹ میں بول سکتا ان کا بھی چھوڑ خیر ہے، بندے سوڑ کے ساتھ ویڈیو پاٹ کوئی نہیں گجر ہے نا، کسے کرنا ہے، یہ میرے بڑے پیارے بھائی دوست ہیں، اس لیے ان سے اچھا بس میں سمجھا رہا ہوں، صرف یہ میں کبھی مذاق میں تقریر میں یہ کھچیں کچیں یہ مذاق یہ میرا عادت ہی نہیں ہے، میں اگر کوئی بات کرتا ہوں اس میں سے بھی میں کوئی مسئلہ نکالتا ہوں، تو آپ سنو توجہ ہے سمجھ گئے؟ اچھا آپ ذرا سنو، میں کوئی ایک اشارہ کر رہا ہوں، مسٹر کیا کہا کیونکہ آپ اشارہ سے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس سے روز آپ کا واسطہ پڑتا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو یوں کرتا ہوں، آپ ادھر آ جائیں، میں کہتا ہوں آپ پیچھے ہو جائیں، میں کہتا ہوں آپ کھڑے ہو جائیں، میں کہتا ہوں پانی لے آؤ، میں کہتا ہوں میں ایسے کرتا ہوں پیسے لے آؤ، یعنی چند اشارے وہ ہیں جو ہم نے سیکھے ہوئے ہیں، گجے ہوئے ہیں، اور بالخصوص کہتے ہیں نا کہ انے دے اشارے گنگے دے اشارے گنگے دی مائی سے، اب گنگایا وہاں کرے گا مالے گی، کیونکہ روزانہ اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، روزانہ گھر میں ڈیلنگ ہوتی ہے، ہمیں نہیں سمجھے گا کہ پانی مانگ رہا ایسے ہی۔ اب ایسے توجہ سنو، اچھا اب یہ جو چاند ہے نا یہ ہے میرے حضور کا کھلونا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کی نبوت کو کب دیکھ لیا، کب دیکھ لیا؟ فرمایا رأیتک فی المہد وانت تشیر باصبعک الی القمر اذا اشرت الیہ لمالا۔ یا رسول اللہ آپ کبھی سال کے بھی نہیں ہوئے تھے، آپ کو بوڑھے میں تھے، اور حضور میں نے آپ کو دیکھا نا کہ
آپ انگلی کے اشارہ کرتے ہیں چاند کو، تو جدھر جدھر آپ کی انگلی کے اشارہ ہوتا ہے چاند ادھر چلا جاتا ہے. تو یہ چاند کھلونا کا کھلونا گجا 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 آ جائے ادھر چلا جاتا ہے اوپر نیچے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ان ایکسپیکٹڈ اشارہ کیا جائے تو کنفیوژن ہو جاتی ہے. آج جب مکے کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر دشمن نے کہا اے محمد آپ چاند کے ٹکڑے کیجئے تو تمام آپ کی شان مانیں. اب سنیے بظاہر تو یہ ہے کہ چونکہ کہا گیا حضور نے ٹکڑے کیے، پر میں اس کو ایک اور رنگ سے دیکھتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ جب حضور نے نا اس چاند کو کیا اشارہ تو پہلے اشارے کھینچے ہوئے سمجھتے ہو، پہلے کبھی اشارہ یوں ہوتا کبھی یوں ہوتا. آج میرے حضور نے یوں کیا. اب چاند کنفیوز ہو گیا بھائی یہ جو درمیان میں ہو کیا پتا یہ کون سا اشارہ ہے. پہلے یوں کرتے تھے یہ یوں کرتے تھے یا ادھر کرتے تھے یا ادھر، آج یوں کیے کیا کرنا. اب پریشان ہو گیا. انگلی کا اشارہ ہے، عمل بھی کرنا ہے، اجابت بھی کرنی ہے. اب سمجھ نہیں آ رہی حضور ادھر بلا رہے ہیں یا ادھر بلا رہے ہیں. اب سوچا اشارہ ہو گیا، پتہ نہیں ادھر بلا رہے ہیں پتہ نہیں ادھر بلا رہے ہیں، چلو یار کو راضی کرتے ہیں. آدھے ادھر ہو جاتے ہیں آدھے ادھر ہو جاتے ہیں آدھے ادھر ہو جاتے ہیں. تو اب میں تو ختم کر رہا ہوں، تقریب مکمل ہو گئی. ایک ہی معنی پورا نہیں ہوا تو دو معنی رہ گئے، دو معنی پھر کبھی اگلی بار تقریر کرائے گا. جہیدے سمجھ رہے تو سمجھے تو پھر تو سمجھا سا کرا گیا. ٹھیک ہے جناب. اچھا اب ذرا میں بات کو مکمل کروں. سارے ہوشیار بھائی سارے جاگ رہا کیا بات کر رہا تھا. تو ہم کیا کرے گا. میں اس قسم کی 20 حدیثیں یہاں بیٹھ گئے کہ میرا سبجیکٹ ہے میں آپ کو سنا سکتا ہوں، لیکن میں سوال پوچھنا چاہوں گا. النظر الی وجہ علی العبادہ کی حدیث تو ہر اسکول آف تھاٹ سناتا ہے، راوی کی بات نہیں کرتے. بھائی بنتا ہے نا حق تو بنتا ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہو کہ النظر الی وجہ علی العبادہ، علی کے چہرے پہ کرنا عبادت ہے، تو کوسچن تو ریز ہوتا ہے نا کس نے کہا. راوی حدیث کون ہے، کس نے حضور سے سنا. آپ حیران ہو جائیں گے راوی کا نام نہیں بتایا جاتا، صرف روایت سنائی جاتی ہے. پتہ ہے کیوں؟ اگر راوی کا نام بتایا جائے تو کئی جگہ مذہب کا گھر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس حدیث کا راوی ابو بکر صدیق ہے. یہ جو دوسری حدیث میں نے سنائی اس کا راوی بھی ابو بکر صدیق ہے. یہ جو ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ جی سنیوں نے اہل بیت سے علم نہیں لیا، ان سے حدیثیں نہیں لی. ارے کبھی تم نے پڑھایا ہے، ہماری کتابیں دیکھی ہیں، اہل سنت و جماعت کی کتابوں کے اندر 25,000 سے زیادہ حدیثیں صرف مولا علی نے روایت فرمائی. آپ بسم اللہ آپ بالکل سر تو ہلا رہے ہیں لیکن سبحان اللہ کتنی 25,000. تو پھر یہ تاثر کیوں دیا جاتا ہے کہ اہل سنت اہل بیت سے بیگانے ہیں؟ اور پھر یہ تاثر کیسا کہ آل محمد کی شان اس طریقے میں بیان نہیں ہوتی. ارے یہ جو 5,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں ان کے راوی رسول کے صحابہ ہیں. کون ہے میں بولو؟ چند حدیثیں جن میں مولا علی اپنی شان بھی یا خود روایت کرتے ہیں، حسن کرتے ہیں یا امام حسین کرتے ہیں. باقی آپ جس حدیث کو اٹھاؤ گے یا راوی عمر فاروق یا راوی ابو بکر صدیق، سیدہ زہرا کی شان ہے تو راویہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ، راوی زید بن ارقم یا راوی ابو ذر غفاری یا راوی مقداد یا راوی سلمان
سلمان فارسی، یا راوی زید بن ارقم، یا راوی ابو سعید الخدری، یا راوی جابر بن عبداللہ، یا راوی عمرو بن حمید، یا راوی عبد الرحمن بن عدیس البلخی، یا راوی بلال حبشی، یا راوی ہے ابو ہریرہ، ایسا مر بولو پلیز یا راوی ہے حضرت ابو ہریرہ۔ اللہ کی قسم ہے لوگو، اگر صحابہ پیغمبر نہ روایت کرتے ہمیں کیا پتا ہوتا جنت کا مالک علی ہے، جنت کے مالک حسن حسین ہے، جنتی خواتین کی ملکہ زہرا ہے۔ جنت وہی جائے گا جسے اجازت علی اور علی کے بچے عطا کریں گے۔ ہمیں کیسے پتا چلتا کہ نماز، روزے، زکات اور حج سے بھی زیادہ اہم ترین چیز محمد کی اہل بیت کی محبت ہے۔ اگر یہ صحابہ روایت نہ کرتے تو پھر ہے نا وہ ہمارے محسن، وہ محسن ہے نا ہمارے کہ انہوں نے ہمیں حضور کی آل کی شان میں ڈنڈی ہی ماری، ٹک بنا دی ہے۔ اگر کوئی بدبخت ملا نہ بیان کرے تو اس میں صحابہ کا قصور تو نہیں ہے نا، صحابہ تو بیان کر گئے۔ اللہ کی آزائی ملاقات، اور میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عائشہ صدیقہ، شان علی اور شان زہرا پاک میں جو سب سے مضبوط اور اتھینٹک روایتیں ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ ان کے مرکزی راوی باپ بیٹھے ہیں، اور شان ابوبکر اور شان عائشہ میں جو مرکزی مضبوط روایتیں آپ حیران ہوں گے، ان کے مرکزی راوی مولا علی کی بیوی پاک سیدہ فاطمہ زہرا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضرت عائشہ صدیقہ نے ایسی حدیثیں روایت کی ہیں کہ بظاہر ممکن نہیں لگتا۔ مثلاً ایک حدیث میں روایت فرماتی ہیں، پوچھا کہ اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ آپ فرماتی ہیں مردوں میں علی سے اور عورتوں میں فاطمہ زہرا سے۔ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے بابا جان حضور کے غار کے ساتھ ہیں، مزار کے ساتھ ہیں، سفر کے ساتھ ہیں، حضر کے ساتھ ہیں، وہ اولین المسلمین ہیں، وہ بدری ہیں، وہ بہتر زمان ہیں، وہ احد والے ہیں، وہ مہاجر ہیں، وہ خلیفہ راشد ہیں۔ ان کو نہیں پتا تھا، پتا تھا، اور جو حضور سے سنا اسے چھپایا ہے اس کو بیان کیا۔ اچھا بات وہ راوی پہ ہی نہیں لگ گیا کہ تو آگے آدھی روایت تو پیچھے مولا علی۔ چلو نہیں یہ مزاج ہے، میں ایک جگہ گیا تو وہاں پر مجھے کہا گیا کہ آپ نے بس یہی شان بیان کرنی ہے، تو وہاں پر نام آ گیا مولا علی کا، تو پھر میں نے بیچ میں ذکر کر دیا۔ وہ پھر میری طرف جس نے وہ چونکہ کئی لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے وہ میلاد کرے، کئیوں کو پورا پارا کرے، ہم سے یہ نہیں، معذرت سے ہم سے یہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم جو قرآن و سنت کے مطابق ہے اس کو بیان کرتے ہیں، بھلے کوئی خوش ہو کوئی خفا ہو، ہمیں توجہ ہی نہیں ہوتی ہے کہ کون خوش ہوگا، پر تم تو تھوڑی دیر واہ 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 کر کے چلے جاؤ گے، اصل تو پیشگی ادھر ہو رہی ہے نا حضور کے دربار میں۔ اور میرا ایمان ہے اگر ایک محبت کی نگاہ سے حضور دو جملوں کو بھی قبول فرما لے، ہمارے لیے سب کچھ قبول ہو گیا، بہت بڑی دولت ہے۔ اس لیے یہ کبھی نہیں سوچے کہ کون کس کے لیے کیا ہم کرتے ہیں۔ خدا کی قسم میرا ایک اپنا مزاج ہے، کئیوں کو اس لیے اچھا لگتا ہوں، کئی فتوے ٹھوکتے ہیں، لگاتے ہیں جانا تو تم نے بھی ادھر ہے، جانا بولو پتہ چلے گا کل معاشر میں جیتا پاؤں۔ اس لیے دنیا کے پروپیگنڈوں پر یہ پرچہ پرچنوں پر آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ اصل قبولیت ہوئی ہے۔ باب غارب کے خلاف کون سی ایجنسی ہے جس نے پرچہ نہیں دیا؟ کون سی جس نے الزام نہیں لگایا؟ کروڑوں کھا گیا، اربوں کھا گیا، فلانا کھا گیا، لیکن آج جب اس بندے کا جنازہ اٹھا تو مسجد کے ساتھ 2 کمرے کے مکان کے ساتھ 2 دن اتنی بڑی ہستی کا جنازہ، اس کے جناب وہ کیا بولتے ہیں اس کو، گیٹ کے اندر، وہ گراج کے اندر پڑا رہا۔ صاحبو جسے تم کہتے تھے کروڑوں اربوں کھا گیا،
اس کی تو یہ حالت ہے. تمہیں اپنا پتہ ہے کہ تمہارے جنرلوں کے، تمہارے بڑوں کے، تمہارے ان کے، تمہارے وزیروں کے، تمہارے مشیروں کے امریکہ میں کتنے ارب ڈالر ہیں اور ادھر کتنے ارب ڈالر کے بزنس ہیں؟ بھول گئے تم انسان کا ماں پہ لگاتے ہو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد. پوری بھاری امام آپ فوراً جناب مشمول ہو جاتے ہیں. اخبار میں آیا، پتہ نہیں اس اخبار کا مالک یہودی ہے مرزائی ہے، کون ہے، کس بلا کا نام ہے وہ؟ کیا آج بابا خادم رضوی کے جنازہ ہوتا؟ گیرٹ بلڈر جیسے لوگوں نے خوشی کے ٹویٹ نہیں کیے؟ انڈیا کے چینلوں میں تالیاں نہیں بجی؟ کیا امریکہ کے یہودی کھلکھلا کے نہیں ہنسے؟ کیا فیس بک کے اوپر آپ نے نہیں دیکھا کہ دنیا کے سب سے بڑے کافر جو ہے نا وہ خوش ہوئے ہیں؟ اور میں حیران ہو گیا، ہر کافر خوش تھا، حضور کا ہر عاشق غم زدہ تھا. یہ پہچان کے لیے کافی ہوتے، میں اس طرف نہیں جاتا چونکہ میرا جو عنوان ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں. میں نے کیا عرض کیا، میں کیا بات کر رہا تھا، دیکھتا ہوں آپ جوڑتے ہیں کہ نہیں جوڑتے. مولا علی پاک فرماتے ہیں، مجھے اللہ کے رسول نے ایک دن فرمایا یا علی وما دعوت لنفسی، حدیث کتاب سنن ابن ابی عاصم الموضوع سند صحیح کے ساتھ اور نسائی کے اندر موجود ہے، سیاستہ میں ہے اور صحیح سند ہے، تو اس کے آگے پھر کیا ہے. اور یاد رکھو لوگوں، جب حدیث صحیح ہو جائے اس کے سامنے سر جھکانا یہ ایمان کا تقاضا ہے. حدیث پہ جرا ہو اور آپ نہیں مانتے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو ایک الگ جو ہے نا معاملہ ہے، لیکن جب حدیث صحیح ہو جائے اس حدیث صحیح کو ماننا ہر مسلمان کے لیے کیا ہے، لازم. مولا علی فرماتے ہیں حضور نے مجھے فرمایا اولی وما دعوت لنفسی بشیء الا قد دعوت لك بمثلی. اولی میں نے اللہ سے اپنے لیے جو دعا مانگی ہے وہی میں نے تیرے لیے بھی مانگی ہے. جو کچھ میں نے اپنے لیے مانگا وہ کچھ میں نے تیرے لیے مانگا. جو اپنے لیے مانگا لگاؤ لسٹ لگاؤ. حضور نے اپنے لیے کیا کیا مانگا؟ میں جو اپنے لیے مانگا وہ تیرے لیے مانگا. اور جو مانگتا گیا نا الا استجیب لی، رب نے فرمایا یار میرے تیری دعا کو نہ تو ہونی نہیں. یہ میرا عنوان ہے، اس کی طرف میں آ رہا ہوں کہ دو نبی کی دعا کو اپنی دعا نہ سمجھو. اس جملے کے لیے میں نے حدیث چلائی، اے حبیب جو تو مانگے گا نہ انکار اجابت ہوگی. قبولیت تیری دعا کا مقدر ہے، قبولیت تیری دعا کا انجام ہے، قبولیت تیری دعا کا انعام ہے. جو مانگے گا مقبول ہوگا. لیکن حبیب انہو قیل لی لا نبی بعدک، فرمایا میرے یار سب کچھ علی کو دوں گا پر علی نبی نہیں ہو سکتا. آج تک بولے بھائی سبحان اللہ، سب کچھ علی کو دوں گا. بڑا جنرل سا آسان فہم آپ کو استدلال دے رہے ہیں. یہ حدیث اہل تشیع کی بکس میں بھی سہمٹ میں موجود ہے اور اہل سنت کی کتاب ہے. اور اس میں اہل تشیع کا بھی عقیدہ ہے، اہل سنت کا بھی عقیدہ ہے کہ مولا علی ولیوں کے ولی ہیں، ولیوں کے امام ہیں، موم ہیں، سب ہے پر نبی نہیں. اور جو مولا علی کو نبی مانے ہم اسے مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ میرا نبی خاتم نبی ہی ہے، میرا نبی آخری نبی ہے. میرے نبی کے بعد نہ کوئی نبی آیا اور نہ کوئی نبی. عقل والے بیٹھے ہو، علم والے بیٹھے ہو، شعور والے بیٹھے ہو، ایک آدمی نبی ہی نہیں تو نبی سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ.
دیکھو میری بات میں استدلال ہے، میرے علم کی میری دلیل ہے. بھئی ایک بندہ نبی ہی نہیں اور نبوت اس کائنات کے اندر مخلوق کو ملنے والا سب سے بڑا ٹائٹل ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب علی نبی تو پھر یہ بحث تو ہونی نہیں چاہیے. اور یہ اگر حدیث نہیں بھی ہو تو دوسری حدیث تو ہے کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی. اور علی میں اور تیری اور میری وہ مناسبت ہے جو موسیٰ اور ہارون کو تھی، لیکن مجھے کہا گیا محبوب جو موسیٰ اور ہارون کا پیار تھا وہی معاملہ تیر اور علی کا ہے. وہ بھی دونوں بھائی، تم بھی دونوں بھائی، وہ بھی محمد، وہ بھی موسیٰ کا نائب، تم بھی محمد کے، علی تم بھی میرا نائب. لیکن ایک بات مالک نے بڑی واضح فرمائی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ اے حبیب تو کہہ دے کہ تیرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یہ حدیث تو سارے سورہ افلاق کے اندر، ہر کتاب کے اندر موجود ہے کہ جیسے موسیٰ و ہارون کا رشتہ ویسے حضور اور مولا علی کا رشتہ، جیسے موسیٰ و ہارون نبی کا رشتہ ویسے حضور اور مولا علی کا رشتہ. لیکن حضور نے فرمایا علی میرے بعد نبوت نہیں ہے. کیا مطلب؟ اگر ہوتی تو تو بھی ہو جاتا. یہ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں اگر ہوتی نہ نبوت تو میرے نبی نے کئیوں کو فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب. اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہو چکا ہوتا، عمر میں اہلیت و قابلیت و ابیلٹی موجود تھی کہ یہ نبوت کے منصب سے فائل ہو سکتا تھا. اے علی میرے بعد کوئی نبی نہیں. واضح سا اعلان ہے کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا علی تو بھی نبی ہوتا. لیکن نبوت کا دروازہ اونچا بولیے، نبوت کا دروازہ، پھر بولو نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. لہذا علی ہے نبی، نبی ہے علی نبی نہیں. اس حدیث سے ہم نے استدلال کیا کہ حضور جو مانگے، حضور جو مانگے. اور ایک تو ہے مانگنا، انٹینشنلی مانگنا اللہ دے. اللہ نے اپنے حبیب کا معاملہ کچھ ایسا کیا نا، حضور مزاح میں بھی لفظ زبان پہ لائیں، رب کہتے ہیں یار کی زبان پہ آ گیا بس ہو گیا. دلیل دوں گا، میں ویسے کوئی بات نہیں کرتا، میں دلیل دوں گا کہ حضور کی زبان پر جو آیا بھائی بولو جو آیا. حضور نے کبھی مزاح بھی کیا؟ حضور نے مذاق کیا؟ ہو گیا. حضرت سفینہ نبی علیہ السلام کے ساتھ میں یہ حدیث میں دو کی جگہ سنائی، آپ نے سنی. حضرت سفینہ حضور کے ساتھ ہیں، ان کا نام مجھے بھی نہیں لینا کیونکہ محدثین آپس میں اس کے یار یہ نام تھا یہ تھا پتہ نہیں کیا تھا. سفینہ کہتے ہیں میری جہاز کوئی بڑے بچے سے ساتھ جنگ میں میدان جہاد میں جا رہے ہیں. اللہ کے رسول کے صحابہ نے سوچا یار آج اس بندے کے ساتھ مزاح کرنا ہے، ذرا یہ پکڑو بھائی میرا یہ اشیاء پکڑو، تیری تلوار ٹھیک ہے. دوسرا ذرا یہ نیزہ پکڑ، پکڑا پکڑا چلا گیا. تیسرا ذرا یہ میرا یہ زیرہ پکڑ، پکڑا چلا گیا. کرتے 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 اتنا زیادہ سامان ہو گیا. یہ بیچارے کامتے بول نہیں رہے ہیں، متانا ہے کہ کہیں اور یار اپنے سامان واپس لو. کیا کر رہے ہو؟ اچھا صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ پیار کر رہے ہیں. اور میرا وجدان کہتا ہے اللہ چاہیے رہا تھا کہ یہ صحابہ مزاح کریں اور یہ حضور کا یار نوازا جائے. کیسے نوازا گیا؟ ذرا سنیے، ذرا سنیے. حضور کے پاس
ایسے اپنا وزن اٹھا حضور دیکھ کے مسکرایا فرمایا یہ کیا ہے؟ حضور نا وہ بھی دے گیا وہ بھی دے گیا وہ بھی دے گیا وہ بھی دے گیا تو ساروں کے اٹھا لیا تم نے حضور کیا کرم انہوں نے دے دیا میں نے نہ لی کہ میرے نبی نے فرمایا اور تو پھر جہازی ہے انت سفینہ تو جہازی ہے یہ کیا فرمایا آپ یوں سمجھو مزاح فرمایا پیار میں فرمایا لیکن زبان رسول سے نکلا نہ تو جہاز ہے حضرت سفینہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ دن اور یہ دن 5 اونٹوں بلکہ 7 اونٹوں کا وزن بھی میں اٹھاتا ہوں مجھے وزن لگتا ہی نہیں ہے یہ دعا نہیں کی یا اللہ اس کو جہاز جتنا 7 اونٹوں جتنا نہ مزاح فرمایا پر رب کو کتنا پیار ہے زبان محمد کے ساتھ جو جملہ زبان سے نکلے اللہ کے رسول کی زبان سے ادا ہو میرا رب وہ کر دیتا ہے اسی لیے میرے سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ نکلی جو منہ سے تیرے وہ بات ہو کے رہی فقط ایک اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی شب کو کہا جو دن ہے تو سورج نکل آیا دن کو کہا جو شب ہے تو رات ہو بولو دن کو کہا جو شب جو بولے میرا اللہ وہ کر دیتا ہے جو دعا ہو میرے نبی کی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے حضرت ایک صحابی ہیں حضرت دمرہ بن سالبہ کیا نام ہے دمرہ بن سالبہ ابن سالبہ کے نام سے مشہور ہے لیکن دعا کے ساتھ دمرہ بن سالبہ امام بیہقی اور دیگر بہت سارے علماء نے اس کو روایت کی ہے طبرانی کے اندر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا تو آگے صحابی جوش محبت میں آ گیا عرض کی یا رسول اللہ اللہ حلیم شہادہ حضور اللہ کی حضور دعا فرمائے اللہ مجھے شہادت عطا فرمائے میں شہید ہو جاؤں اللہ کے نبی سرور کو مقام آپ نے دیکھا کہ اتنا بے قرار ہے لیکن میرا نبی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی دشمن میرے صحابی پہ بل پڑے اور یہ کسی میدان میں گر جائے میرے نبی نے دعا کیا دی فرمایا اللہم انی احرم دم ابن سالبہ علی المشرکین اے اللہ میں اپنے اس غلام دمرہ بن سالبہ کے خون کو مشرکوں پہ حرام کرتا ہوں حضرت دمرہ فرماتے ہیں فَأَمَّرَ زَمَانًا مِنْ دَارِ زمانہ گزر گیا وَكَانَ يَحْمِلُ عَلَى الْقَوْمِ حَتَّى يَحْرِقَ الصَّفَّ ثُمَّ يَوْمُ حضرت دمرہ فرماتے ہیں کہ پہلے خود پہنتا تھا زیرہ پہنتا تھا پھر بغیر زیرہ کے بغیر خود کے دشمنوں کی صفوں میں ہاتھ جنگ کے میدان میں نکلتے فرنٹ پہ لڑتے صفوں کو الٹتے ہوئے پیچھے جاتے پیچھے سے مارتے ہوئے ادھر سے سوار کرتے ہوئے ادھر سے ادھر فرماتے ہیں صفیں الٹنا جاتا لیکن کسی مشرک کی تلوار میرے جسم کو طاقت کر سکتی بھائی پوچھو نا کہ ان کی تلواروں میں طاقت نہیں تھی کیا ان کو کاٹنے کا پتہ نہیں تھا کہا نا حضور نے دعا جو دی ہوئی تھی پھر مجھے اسی لیے کہنا پڑتا ہے کہ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعا محمد بڑی ناز سے جب
آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹی عمر میں تھا، اللہ کے نبی کی خدمت میں میری ماں مجھے لے کر گئی. اجلسنی النبی فی حجری، اللہ کے نبی نے مجھے گود میں بٹھا لیا. ودعالی ولولدی بالبرکہ، اور پھر مجھے دعا دی اللہ کریم اسے بھی برکت دے اور اس کی اولاد کو بھی برکت دے. آپ فرماتے ہیں کئیوں کو کس چیز میں برکت، کئیوں کو کس میں برکت. اللہ نے ہمیں میری اولاد کو ہمارے خاندان کو ایسی برکت دی، ہم بوڑھے نہیں ہوتے، جوان نہیں رہتے، ہمارے دانت گرے نہ ہمارے بال سفید ہوں، نہ چہرے پہ جھریاں آئیں، نہ ہاتھوں کے اندر کوئی لرزش آئے، نہ پاؤں نہ جسم کے اندر طاقت کی کمزوری ہو. فرماتے ہیں بس فقط اس کا سبب یہ ہے کہ بڑی ناز سے جب دعا محمد، اللہ نے میرے نبی کی ہر دعا کو قبول کیا ہوا ہے. اس لیے میرا رب فرماتا ہے کہ نبی کی دعا کو اپنی دعا نہ سمجھو. اور ایک حدیث ہے میں اکثر سناتا رہتا ہوں، آج پھر آپ کو سنا. آپ کو پتہ ہے کہ میرا مشن کچھ ہوتا ہے، میں اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہوں. عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی، اور عشرہ مبشرہ وہ صحابی ہیں جن 10 صحابہ کو اللہ کے نبی نے ایک ٹائم ایک حدیث میں، یہ کنفیوژن ہے کہ صرف 10 کو حضور نے جنت کی بشارت کس نے کہا ہے؟ او بھائی جنت کی بشارت 10 کو ملی تو حسن حسین کو جنت کی ملکیت حضور نے عطا فرمائی. بی بی زہرا ماں کو یہ فرمایا کہ فاطمہ تو سید النساء اہل الجنہ، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. نبی نے کئی صحابہ کرام کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا، اور جسے میرا نبی جنتی کہہ دے اس کو جو جنتی نہ مانے اسے بڑا بے ایمان کوئی نہیں. لیکن ذرا خیال کرنا، یہ نعرہ بالکل مجھے اچھا لگتا ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، بلکہ میں کچھ سے آگے اگلا نعرہ لگاتا ہوں، ہر صحابی ہے نبی جنتی جنتی. میں تو کہتا ہوں حضور کا ہر امتی، کیونکہ حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے میرا کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا. پھر تو ہر امتی ہے نبی جنتی جنتی. لیکن حضور ذرا خیال کیجئے، سارے صحابہ جنت میں جائیں گے، ظاہر ہے صحابی نبی کے دوست کو کہتے ہیں، نبی کی صحبت والے کو کہتے ہیں، نبی کی بزم نور کے ساتھیوں کو کہتے ہیں. تو صحابی جنت، یہ کیا ہوا؟ ہم تو ولی کو جنتی مانتے ہیں، ہم تو شہید کو جنتی مانتے ہیں. اور میں تو خدا کی قسم یہ کبھی، چونکہ میرے نبی نے ہمیں فرمایا تم اپنے لیے ہمیشہ اللہ سے جنت مانگو، کیونکہ اللہ جنت مانگنے والوں کو محروم نہیں رکھتا، انہیں جنت ہی عطا کرتا ہے. تو ہم انشاءاللہ جنتی ہیں انشاءاللہ، کیونکہ حضور نے فرمایا اللہ کو جیسا گمان کرو گے وہ ویسا ہی سلوک کرے گا. ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کہیں کہ بھائی کھائیں گے پیڑیے بھجیے تنو کھائیں گے. میں آپ کو اعمال سے محروم نہیں کر رہا، لیکن حضور کی حدیثیں چھپانے کا کیا مطلب ہے؟ اس امت کو تم جناب بالکل کہ بھئی ان کو ڈرا ڈھونڈ کے نہیں مارو، اپن الگ چلو جہنم دیو نہیں جانا چاہتے جاڑے کھلے جلاؤ، لٹ مار کے صحیح کر کے جاؤ، پھر جہنم سے دیو نہیں بولیں گے نہیں جانا. اب کس نے کہہ دیا ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، ہم حضور کے جنت اللہ نے ہمارے لیے کیوں بنائی ہے؟ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بد مذہب، کوئی لانتی، کوئی کافر جنت کے دروازے کے قریب تک نہیں جا سکتا، تو جنت اللہ نے ویسے ہی بنا دی. وہ جنت ہمارے لیے ہی تو بنی ہے، حضور کی امت لوگ کے غلاموں کے لیے بنی ہے. اس لیے بالکل یہ ہونا چاہیے انسان کو خوف الہی ہونا چاہیے. لیکن میں اس چیز کو تو کام کرتے ہو تو بڑے بڑے بھی چوک آئیں گے. اپنی اپنی سوچ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ کرے، جو اپنی بات کر رہے ہیں بچھنوں والی ان کے ساتھ وہ معاملہ ہو جائے. پر میں تو ماننے کو تیار نہیں کہ جس قبر میں حضور اپنا جلوہ دکھائے.
اور اس رخ زیبا کی زیارت جس خوش نصیب کو میسر آ جائے اور اس حسن تام کے جلووں میں جب مگن ہو جائے گا، اس کو کیڑوں کا کیا ہو؟ اللہ کے بندے، میں تو کہتا ہوں اس کو کیڑے نہیں، اس کو تم کینچیوں سے کاٹو، وہ جو لذت دیدار محمدی میں کھو گے اس کو کوئی پتہ نہیں سے کیا سچی بات بتاؤں نا، اللہ کا خوف ضرور ہے اور خوف کے ساتھ ساتھ شرم نبی بھی، اور ہم اہل سنت کہتے ہیں دو چیزوں کی وجہ سے بچو اللہ سے اور یہ گندے کام نہ کرو، خوف خدا اور شرم نبی۔ ہم نے حضور کے سامنے جانا ہے، حضور نے اگر اتنا ہی کہہ دیا کیا کر کے میرا ہو کے تو نہیں کیا، ہائے کیا ہو جائے گا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم سے ایسا کام کروا ہی نہیں کہ جو تیرے حبیب کو پسند نہ آئے، ایسا کام ہم سے کروا کہ حضور دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ اور یاد رکھو میرا نبی قبر منور کے اندر ہیں، ہمارے احوال کو دیکھتے ہیں، ہمارے معاملات کو جانتے ہیں، ہماری نیتوں تک کو جانتے ہیں۔ جس کو پریشانی ہو آپ کو پتہ ہے یہ فقیر بغیر دلیل کی بات نہیں کرتا، اور یہ ایسی جناب یہ نہیں ہے کہ ہم راستے میں بس جناب گرے پڑے لوگ ہیں کہ ہمارے آ کر بیٹھ جاتے ہیں ممبر پہ۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس دلائل ہیں، اپنا عقیدہ مضبوط رکھو کہ یہ جتنے اعمال ہیں امت کے وجود تک پہنچنے ہیں۔ اللہ کی آواز آئے، اگلا جملہ بولنے لگا حضور دیکھتے ہیں، حضور توجہ فرمائے تو نگاہ مصطفیٰ سے کائنات کا کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں ہے۔ بلکہ امام قسطلانی کو اس سے آگے کی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعلم اعمالهم وافعالهم ونیاتهم وخواطرهم لا يخفى عليه شيء لا في الارض ولا في السماء۔ اللہ کا حبیب اللہ کی طرف سے امت کے حال احوال ان کی نیتوں بلکہ ان کے دل کے خیالوں کو بھی جانتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی چیز پوشیدہ حضور کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، حضور سب کچھ جانتے ہیں۔ کس کی عطا سے؟ کس کی عطا سے؟ بھئی حضور کو یہ پاور کس نے دی ہے؟ ماننے پہ آتے ہو تو اسرائیل کے لیے مان لیتے ہیں۔ اسرائیل ایک ہو کر بھائیو پوری دنیا کے اندر دیکھتا ہے، جس کی موت کا وقت آتا ہے اس کی روح کو یہ زمین میں ڈال کے تھیلے میں جو بھی ہوتے ڈال کے فرشتے کو دے دیتا ہے۔ وہ میں سوچ رہی ہوں اسرائیل کے لیے تم نے کتنا کچھ مان لیا کہ وہ ایک جگہ ہو کر اس کو پتہ ہے کریم اللہ کی موت کا وقت آ گیا، غلام اللہ کی موت کا وقت آ گیا، نصر اللہ کی موت کا وقت آ گیا، عبداللہ کی موت کا وقت آ گیا۔ پھر ایک محلے میں 5 قسم کے عبداللہ ہوتے ہیں جی، داڑھی ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن کیا مجال ہے کہ اسرائیل علیہ السلام اوپر والے کے بجائے نیچے والے، بھلے نیچے والا اوپر والے کے گھر میں گیا ہوا، اوپر والا نیچے کے گھر میں آیا ہوا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے، کبھی نہیں ہوا۔ مثلا زید نام کے 2 بندے ایک محلے میں رہتے ہیں، زید ایک جس گھر میں رہتا ہے، اب آپ کسی انجانے کے گھر میں جائیں اور وہاں جا کر پوچھیں جی یہ زید کا گھر ہے، آپ کون میں زید ہو تو یہی سمجھنا نہیں یہ پڑھو، حالانکہ یہ نہیں پتہ زید ایک ہی ہے زید دوسرا ہے، لیکن وہ اس کے گھر کے ہوئے یہ اس کے گھر آئے ہوئے ہیں، لیکن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایک بیڈ میں 2 مریض لیٹے ہوئے ہوں، اسرائیل کو کبھی پریشانی نہیں ہوئی ان میں سے کس کا ٹائم آ گیا چلو اس کو لے جاتے ہیں، وہ تھوڑی دیر بعد واپسی ہوئی وہ کس کو لے آیا اسرائیل کیوں لیتے ہیں؟ نا ایسا نہیں ہوتا، وہ جس کی موت ہوتی ہے اسی کو لے کے جاتے ہیں۔ کتنا علم ہے، نہ ان کو شکل تو کر دیتی ہے، نہ رنگ، نہ نام، نہ علاقہ، نہ گھر، نہ بیڈ، نہ ہاسپٹل۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو ایسا علم دیا ہوا ہے جو حضور فرماتے ہیں جتنی ماں نہیں جانتی جتنا اسرائیل جانتا ہے۔ بچے کو نہیں جانتی، آپ کو پتہ ہے نا ماں بھی کئی دفعہ دھوکہ کھا جاتی ہے، یہ میرا پتر آ رہا ہے کہ کوئی میں سمجھیا میرا پتر ہے، کدے دھوکے میں کوئی اور کام ہو گیا تو ہو ہی جانا ہے، پر اسرائیل دھوکہ نہیں کھاتا۔ وہ میرے نبی کے در کے نوکروں کو یہ علم ہے کیونکہ رب نے دی ہے، وہ ماننے پہ آتے ہو نوکروں کے لیے اتنا علم مانتے ہو کہ ایک جگہ ہو کر سب کو دیکھتا ہے، جس کی موت کا وقت آتا ہے جانتا ہے، کہاں ہے وہ اس کو پتا ہے، پھر طاقت اتنی کہ ایک جگہ سے سب کی روح کھینچ کر لے آتا ہے۔ اور میرے نبی کے نوکر میں اتنی پاور ہے تو میرے رسول میں کتنی پاور ہوگی، میرے مصطفیٰ کو رب نے کتنا دیا ہوگا۔ یعنی ماننے پہ آتے ہو تو فرشتے کے لیے مان لیتے ہو، اور نہیں ماننے پہ آتے ہو تو نبیوں کے سلطان کا انکار کر دیتے ہو۔ یہ کون سی توحید؟ مانے توحید الہی بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں
حضور کی انگلی کا اشارہ ہوا، وہمی لکیر کھینچی حضور نے، خیالی تصورات کی لکیر، تو اس انگلی کے اشارے میں اتنی طاقت ہے کہ اتنا بڑا ٹکڑا چاند اس کا کلیجہ کٹ گیا، آدھا ادھر آدھا ادھر، تو جب اشارے میں اتنی طاقت ہے تو اگر ڈائریکٹ وہ انگلی، اگر انگلی کی طاقت دیکھیں تو پھر وہ کتنی زیادہ ہوگی، اور اگر انگلی کی طاقت سمجھ آئے تو پھر پنجے کی طاقت کتنی ہوگی، پنجے کی طاقت سمجھ آئے تو پھر بازو کی طاقت کتنی ہوگی۔ میرے خیال میں آپ کو بھی سمجھ نہیں آئی، یہ جو چاند کو حضور نے کیا کیا، بولو توڑا، پھر حضور نے سورج کو کیا کیا، واپس کو لایا۔ اب ہمارے لیے تو یہ سورج ہوا تھا مر کے آ گیا، اس کو کبھی بیٹھ کے سوچنا کہ کیا ہوا ہے۔ سائنس والے کیا کہتے ہیں، زمین چل رہی ہے جو سورج چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہم کے سورج کے پیچھے ہوتے ہیں، گھوم کے سامنے آتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ فلسفہ والے کہتے ہیں نا صاحب، زمین نہیں گھوم رہی بلکہ یہ جو سورج ہے، یہ سورج پہلے آسمان میں فٹ ہے، پہلا آسمان دوسرے میں فٹ ہے، دوسرا تیسرے میں، تیسرا چوتھے میں، چوتھا پانچویں میں، چھٹا۔ تو جب یہ سورج گھومتا ہے نا تو بنیادی طور پر ساتوں کے ساتوں آسمان گھومتے ہیں، سمجھ رہے؟ اچھا، جنہوں نے کہا کہ زمین گھومتی ہے، چلو اب تمہارا امتحان بھی ہو جائے، کتنے کلو میٹر پر آ رہے ہیں؟ دیکھو سلسلہ کر لے جی سائنس پڑھنا، زمین کی سپیڈ کتنی ہے سورج کے گرد، بولو نا ایسا کرو، پھر ہم کو نوکریاں نہیں ملتی، بڑی عادت ہے کہ ہم نوکریاں نہیں لگتی، رٹے مار مار پڑھو تو پھر نوکریاں۔ میرا چیلنج ہے، میرا ایمان اور یقین ہے، جو آدمی اتنے پیشن کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں اللہ اس کو ضرور برکت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی کام کیا کرو خلوص سے کیا کرو، پورا محنت سے۔ اچھا چلو جی، اب ہم کہتے ہیں، میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ کئی ہزار کلومیٹر فی یہ روشنی کی مقدار اور سپیڈ جو ہے نا، جو زمین جو گھوم رہی ہے تو اس کی کئی لاکھ کلومیٹر پر ہوا، اتنی سپیڈ سے یہ زمین کیا ہو رہی ہے، گھوم رہی ہے۔ اچھا اب دوبارہ تو اگر مولویوں کو کہو تو مولوی کہتے ہیں نہیں، زمین سے رکی ہوئی ہے، سورج گھوم رہا ہے۔ اچھا اب یہ سورج کتنا بڑا ہے؟ چلو ہم پھر پوچھ لیتے ہیں سائنس والوں سے، آپ بتاؤ کتنا بڑا؟ اچھا چھوٹی کلاس، کوئی بات۔ یہ جو سورج ہے نا، سورج یہ آپ کی اس زمین سے 9 او بھائی میرے 9 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اور یہ جو سورج ہے نا، سورج یہ ایک سورج نہیں ہے، یہ ایک کہکشاں میں ایک سورج ہے، اور جس کہکشاں میں ایک سورج ہے اس میں اس طرح کے اربوں سورج ہے، اور اس طرح کی نظام شمسی میں اربوں کہکشائیں۔ اچھا اب جو ہے نا، یہ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ کیا گھوم رہا ہے؟ سورج۔ بس فلسفہ والے کیا کہتے ہیں؟ 7 آسمان گھومتے ہیں۔ زمین والے کیا کہتے ہیں؟ سپیڈ کے ساتھ زمین گھومتی ہے۔ اور دین والے کیا کہتے ہیں؟ سورج گھومتا ہے۔ ایک چکی چل رہی ہو، ایک پنکھا چل رہا ہو، اس کی سپیڈ آپ کو بتائیے کہ کتنی ہے؟ اس ایک پنکھے کو آپ روکنا چاہیں تو ذرا مجھے بتاؤ نا، چکی کو روکنا چاہیں ہاتھ ڈالو، ہاتھ پاجے گیا، حالانکہ چکی کتنی سی ہے، اگر یہ چکی چل رہی ہو تو کتنی پاور چاہیے؟ تو ذرا بتاؤ، اگر 7 آسمان چل رہے ہیں
اگر یہ سمجھ آ رہی ہے تو پھر یہ زمین چل رہی ہو، سورج کے گرد گھوم رہی ہو، اور جس کی سپیڈ لاکھوں کلومیٹر ہو، تو اب آپ بتاؤ کہ یہ کیا چیز ہے؟ اور پھر اگر سورج چل رہا ہو، اگر بات مولویوں کی مانے تو گویا میرے رسول نے اشارہ کر کے سورج پہلے ڈوب گیا تھا، اتنے بڑے سورج کو جو زمین کے مقابلے میں 9 لاکھ گنا بڑا ہے، میرے حضور نے ہاتھ ڈال کے نہیں، اس سورج کی چکی کو میرے مصطفیٰ نے اشارے سے واپس پڑھا۔ اگر سائنس والوں کی بات مانے تو پھر میرے حضور کے اشارے نے 9 لاکھ کلومیٹر کی سپیڈ سے چلتی ہوئی اس زمین کو پہلے روکا، یوں گھوم رہی ہے نا، پہلے روکا پھر ریورس کیا اشارے سے۔ اور اگر فلسفہ والوں کو دیکھو تو پھر میرے حضور کے اشارے نے پہلے 7 آسمانوں اتنے بڑے چکر کو حضور نے سٹاپ کیا، پھر گھمایا، تو جس مصطفیٰ کے اشارے میں اتنی طاقت ہے اس کی انگلی میں اتنی طاقت ہوگی، جس کی انگلی کی طاقت ہے اس کے پنجے میں طاقت کتنی ہوگی، اور جس کے پنجے کی طاقت سمجھ آئے اس کے بازو کی قوت کیا ہوگی، اور اگر بازو کی قوت کا پتہ چلے تو آمنہ کے لال کی ذات کی طاقت کتنی ہوگی، اور اگر حضور کی طاقت سمجھ آئے تو پھر بتاؤ حضور کو پیدا کرنے والے خدا کی طاقت کتنی ہوگی۔ حضور کی جتنی زیادہ شان بیان کرو گے اتنا خدا کی شان زیادہ بلند ہوگی، کیونکہ حضور اللہ کی قدرتوں کا شاہکار ہے۔ تو میری تقریر مکمل ہو گئی، دو معنی اور بھی ہیں اس کے، لیکن معنی کر دیتا ہوں، تشریح نہیں کرتا۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، دعا کو ہوتے پکارنا بلانا، ایک آگے نہیں ہے، دعا کے ہوتے پکارنا، تو اللہ فرماتا ہے کہ نبی کو ایسے مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ کیسے پکارو؟ بل نادوہ یا رسول اللہ، ایک عبداللہ بن عباس کیا کہا؟ بل ولکن شرفوا وعظموا وکرموا، فخروا، حضور کی تقریم کرو، تعظیم کرو، ان کے مقام اور عزت کو بلند کر کے بیان کرو، اور جب پکارو تو اوے کے کر نہیں، بھائی کے کر نہیں، چاچا ماما کے کر نہیں، بلکہ یا رسول اللہ کے کر۔ اس لیے ہماری سنت و جماعت جب جب حضور کے لیے نعرہ لگاتے ہیں تو پھر بولو، پھر بولو، اور جب مسئلہ آ جائے حضور کی ختم نبوت کا، جب مسئلہ آ جائے ناموس رسالت کا، تو وہاں پھر ہم کہتے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک یا رسول اللہ۔ جملہ ذہن میں رکھو، ہم لبیک یا علی بھی کہتے ہیں، لبیک یا صحابہ بھی کہتے ہیں، لبیک یا حسین بھی کہتے ہیں، لیکن اسی کی حاضری لبیک ہوتی ہے حسین اور صحابہ کے دربار میں جو لبیک یا رسول اللہ پہلے سے کہہ رہا ہے۔ جو حضور کے دربار میں لبیک نہیں ہو سکتا وہ حسین کے دربار میں لبیک کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بات سمجھ آ گئی؟ وہ کہتے تھے نا کلاس وانی رول نمبر 1 لبیک، آج کو یس سر، وہ تساں جدوں پڑھدے سو سکول چ کیا آنے حاضری لبیک لبیک، اسی دا لبیک کہنے تساں پریزنٹ، اے انگریزو پریزنٹ، یس سر، یس میڈم، کوئی یس میڈم بھی کہہ دیتے ہیں، کوئی پریزنٹ، جیسی کی کہنے سے اس کا مطلب ہے میں حاضر ہوں سر جی استاد جی، تو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی اگر ناموس پہ حملہ ہوا، آپ کی عزت پہ کسی کتے نے انگلی اٹھائی،
آپ کی ذات والا صفات کو بے عیب و بے مثل پر کسی کی زبان کھلی وہ زبان کٹے گی، جو انگلی اٹھی وہ انگلی ٹوٹے گی، جو بازو اٹھا وہ بازو ٹوٹے گا، اور جو سر اٹھا وہ سر کٹے گا، جو آپ کی توہین آپ کی بے ادبی کرے گا وہ سر درد ساتھ گرے گا، وہ سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، اور وہ کرے گا تو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ مجھے کئی لوگ کہتے ہیں وہ جو یہ کیا مسجدوں میں لبیک لبیک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی دشمن یہاں تھوڑے یہاں گستاخ تھوڑے ہیں کہ آپ کہتے ہیں لبیک؟ اور ایک منٹ، یہ روزانہ فوجی صبح صبح سیٹی بجی وردی پائی چانے کرتے ہیں ہون بندہ پہلے دینا فوجیاں پوچھے پکڑتے اللہ جو بندے ہو انڈیا ہو کنے امیلان تسی تے اپنے شانے یہ کیا ہے؟ تو آرمی والے کہیں گے مسئلہ یہ ہے کہ دشمن ہمارا بڑا کمینہ ہے، وہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، ہم اپنی فوج کو ریہرسل کرواتے ہیں، صبح و شام ہم تیار رکھتے ہیں تاکہ ایسا نہ جب حملہ ہو تو یہ بھول جائیں کہ گھوڑا کے پاس ہے جی اس کا ٹریگر کے پاس ہے، اس کا لاک کدھر ہے، اس کی جناب میگزین کدھر ہے، اس کا روند ڈالنا کیسے ہے، اس لیے فرمایا روز کھولو جوڑو کھولو جوڑو کھولو جوڑو شانے پان ڈالا روز کیا مطلب تاکہ موقع آئے نا تو تم ان چکروں میں تمہارا دماغ نہ پڑے، ہون میں گولی کے چھو ماما ہون میں گھوڑا کے چھو ماما تمہیں دشمن سب ایسے مٹے۔ اسی لیے ہے بچہ جی ہم چاہتے ہیں ہماری یہ قوم اگر اور تیار ہے نہیں ہے حضور کی ناموس کے لیے تیار ہے، تاکہ جب موقع آئے تو پھر ممتاز قادری کی طرح وہاں سوچ میں دیر ٹائم ضائع نہ کرے، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آج میں لاؤ ویسے جھوٹ ہو جائے گا لیکن بلا مبالغہ میں ہزاروں نہیں کہتا لیکن سینکڑوں لوگوں نے سیلفی لی، میں چپ کر گیا۔ اس قوم اور سیلفی دا بخار ہو گیا، ماں کا طریقہ بھی نہیں آتا، وہ ہینجی کرنا رہنا ان کی طرح سکس ہیں پتہ نہیں ہندو کہ تم ایسے کیسے کرے۔ میں آپ کو اس جب سے یہ موبائل بنے جب سے یہ سیلفی شروع ہوئی ہے میں بیسٹ ترین سیلفی بتا کے جانا چاہتا ہوں۔ فرانس کے اندر ایک کتے نے میرے نبی پاک کے خاکے اسکول کے بچوں کو دکھایا، بچے گھر گئے، انہوں نے عبداللہ نام کے ایک ایسے نوجوان کو یہ خبر بتائی کہ جو تھا کلب میں کام کرنے میں، اس نے کہا میرے حضور کے خاکے دکھائے؟ جی وہ آ گیا اور کچھ نہیں تھا، گھر سے تیز ترین چھری جس سے گوشت کاٹا تھا وہ لے کے ساتھ آیا، اور اس نے آ کر اس کمینے سے کہا اے تو نے حضور کے خاکے دکھائے ہیں؟ وہ تمسخر کے انداز میں کہنے لگا بھائی نوجوان اپنا کام کر، فرانس میں رہتے ہیں، ملک ہمارے، حکومت ہمارے ساتھ ہے، ہٹ بھاگ جائے یہاں، میں آج دکھائیں کل پھر دکھاؤں گا۔ اس نے کہا پھر دکھائے گا؟ کہاں؟ اس نے جناب ڈالا نا خنجر اس کے پیٹ میں اور اس کو مروڑا دیا، دل میں ڈالا اور اس کو وہیں پر گرایا، لیکن چھوڑا نہیں، پھر اس کا سر کاٹا، سر کاٹ کے یہاں سے پکڑا، پھر اس نے موبائل نکالا۔ کہتا نا یہ تاپ سنجی پھیلاتے ہو اللہ دی قسمیں ساڑیاں جسمہ میں جو تسی 7500 گولیاں کر دو، ہمیں تم قتل کر دو، ہمیں پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دو، اللہ کی عزت کی قسم ہم حضور کی ناموس کی حفاظت کا یہ پیغام دینے سے باز نہیں آئیں گے۔ یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، ہماری شریعت ہمیں سکھاتی ہے، اور یہ مت سمجھیں کہ ہم بھی دل رکھتے ہیں۔ اور ان نعروں کے بدلے میں میرے دوستوں کو پتہ ہے بہت بڑے نقصان ہیں۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ تم سوری کر دو ممتاز قادری کی وجہ سے تو ہم تمہارے ویزے بحال کر دیں گے، فلانے کر دیں گے۔ میں نے کہا مدینے کا ویزا بحال ہے، ہمیں کسی اور ویزے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے
کبھی یہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں کی ہیں، لیکن یہ مت سمجھو کہ بس یہ چیزیں سارے ایسے، پتہ نہیں ہمیں ایک ایک جملے کی کتنی قیمت چکانی پڑتی ہے، لیکن یہ انشاءاللہ ہماری جب جب جسم میں جان ہے ہم یہ قیمت چکاتے رہتے ہیں۔ کیا کیا بھائی؟ اور صرف ایسے نہیں، وہ فوٹو لے گا فوراً یہ اس کو ٹویٹر پہ انسٹاگرام پہ فوٹو ڈالا اور نیچے لکھا جو آمنہ کے لال کی گستاخی کرے گا اس کے سر کے ساتھ مسلمان یوں ہی سیلفیاں بنایا کریں گے۔ مزہ نہیں آیا؟ نوجوانوں، اگر یہ بات آپ کے جسم میں ایمان کی حرارت کو نہیں بڑھاتی تو میرا جلسہ کرنے کی، تقریر کرنے کی مجھے یقین کرو مجھے مزہ نہیں آیا، اور کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جو مسلمان یہ جذبہ نہیں رکھتا کہ میرے مصطفیٰ کی بے ادبی اور گستاخی جو کرے میرے سامنے آئے اور وہ زندہ نہ جائے، اس کو کلمے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جائے یورپ کے اندر چلا جائے، وہ جائے کسی اور مذہب میں جائے، کیونکہ مسلمان اس کی سرشت میں داخل ہے، اس کی فطرت میں داخل ہے، وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم کل بھی کہتے تھے، ہم آج بھی کہتے ہیں، من سب نبیًا فاقتلوہ۔ کیا نعرہ لگاؤ گے؟ من سب نبیًا من سب نبیًا بول جاؤ۔ اتنے کوئی تانوں کچھ محسوس نہیں ہو رہا اور کتے جو بیٹھے ہوئے بڑی قیمتاں دار ہیں۔ من سب نبیًا اس کا مطلب ہے جو نبی کو گالی دے گا اس کا سر تن سے بولو، اس کا سر تن سے۔ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر قانون کوئی نہیں رسالت کا موجود ہے، قانون کے حوالے کرو اور مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں قانون کے ہاتھ بندھیں گے وہاں کوئی نہ کوئی خالد غازی کھڑا ہو جائے گا، ممتاز غازی کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ یہاں آج تک ہر قسم کے جرم کی سزائیں دی گئی، لیکن توہین رسالت کے اس دفعے کے تحت آج تک ان کی بے غیرتیوں کی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ کسی گستاخ کو سزا دیں، سزائے موت سنائیں۔ کبھی کسی کتے کو فرانس بھیجتے ہیں، کبھی کسی کو انگلینڈ بھیجتے ہیں، کبھی کسی کو ہالینڈ، کبھی کسی کو کینیڈا، کبھی کسی کو امریکہ بھگاتے ہیں، اور ان کو اور شے آتی ہے کہ ہم گستاخی کریں گے تو ہم امریکہ چلے جائیں گے۔ بیٹا تم وہاں جا کر بھی عیش کی زندگی نہیں گزار سکتے، تم روز روز جیو گے، روز روز مرو گے، تمہارا پل پل میں جینا تمہیں ملے گا، کیونکہ رب کا فیصلہ یہ ہے جو آمنہ کے لال کی بے ادبی کرے گا وہ اس دھرتی پہ زندہ اونچا بولو، وہ سکون سے زندہ نہیں رہے گا۔ ہاں ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں، ہاں ہم اپنے جوانوں کو یہ قانون کی اتباع سکھاتے ہیں، لیکن اگر جج یہاں بغیرتیاں فرمائیں گے تو پھر ان کو عاشقان رسول گستاخوں کو ٹھکانے لگائیں گے، ان کو جہنم میں پہنچائیں گے، اور پھر سب کو یہ سنائیں گے کہ بدلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، آقا پہ مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا، اپنا رشتہ اللہم صلی وسلم دائما ابدا